وہ جسے چاہے علم عطا کرتے جی. القدرۃ للہ، الحیات للہ، الرزق للہ، العلم للہ، الغیب للہ. یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، مگر اللہ کی ہے نا. جس کی ہے وہ تو یہ نہیں کہہ رہا میں کسی کو نہیں دوں گا، اور جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں مولا علی کو علم غیب نہیں تھا. تمہارا واسطہ نہیں ہے تو تم دخالت کیوں دے رہے ہو؟ اس اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تو تل ملک من تشاء، میں جسے چاہوں ملک دے دوں، وہ جسے چاہے ملک عطا کر دے. کہنے لگے جی نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ. اس جملے کے بولنے سے پہلے بھی معاذ اللہ بولنا چاہیے اور بعد میں بھی، اس لیے کہ نقل کفر کفر نہ باشد محاورہ ضرور ہے مگر پکڑائی ہو بھی سکتی ہے. ایسی ایسی گستاخیاں، ایسی ایسی گستاخیاں، ایسی ایسی توہین، اور مسلمان نبی کی توہین کر کے پھر بھی سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے. اور اگر نبی سے منسوب کسی کے بارے میں کوئی بات ہو جائے تو فوراً پریشانی ہو جاتی ہے جی. لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا نبی کو جی، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. کیوں، کیسے، کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ جی امی اللہ نے قرآن میں نبی کو کہا ہے، اور امی اسے کہتے ہیں جسے لکھنا نہ آتا ہو. یہ تم نے کہاں سے کہہ دیا؟ عربی زبان کا لفظ ہے امی، کہتے ہیں اصلی کو. جیسے ماں کی مجلس ہے، یعنی اصل، بنیاد، اساس. ماں کو کہتے ہیں کہ وہ گھر کی اساس ہوتی ہے. القرى مکے کو کہتے ہیں کیونکہ قریوں کی ماں ہے. ساری دنیا اس کے بعد بنی ہے، سب سے پہلے نقطہ اللہ نے جو بنایا وہ کعبے کا نقطہ بنایا ہے، اس لیے خانہ کعبہ کو القرى کہا جاتا ہے جی. یعنی اساس، اصلی، جیسا تھے، جیسا تھا، اصل کی طرف اگر جائیں گے تو کہیں گے یہ کی طرف گئے. ابیہا جو نبی نے فرمایا ہے یعنی اپنے باپ کی اساس، طہارتوں کی بنیاد. تو ان سارے الفاظ کو اگر ہم جوڑیں تو یہ مطلب نکلے گا کہ یعنی اساس، اصلی، جیسے تھے ویسے. اب وہ کیسے تھے انہوں نے اپنے اوپر حمل کر لیا، جیسے یہ تھے یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ایسے تھے، کیونکہ یہ تو ان پڑھ تھے. قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے ماں کے شکم سے تمہیں دنیا میں ایسے بھیجا جیسے تم کسی شے، جیسے کہ تم کسی شے کے بارے میں جانتے نہیں تھے. تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ایسے دنیا میں آئے ہو. تو یہ ایسے تھے تو کہہ رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی تھے. ان کی اساس اور اصالت یہ ہے کہ یہ جاہل تھے تو انہوں نے کہا وہ بھی معاذ اللہ ایسے ہی تھے. وہ اصلی ہیں، جیسے تھے. اب وہ کیسے تھے یہ تلاش کرنا تمہارے بس کی نہیں ہے، یہ تو علی بتائیں گے کہ وہ کیسے تھے. یہ اللہ بتائے گا کہ محمد کیسا تھا. میرے مولا نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا وعلی. اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی. ما عرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی. ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے. یعنی اگر ہمیں اس حدیث کے مطابق اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں یا نبی کا قول ڈھونڈنا ہوگا یا علی کا فرمان ڈھونڈنا ہوگا. ہمیں اگر مولا نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا یا مولا علی کے احادیث اور فرامین کو پڑھنا ہوگا. اگر مولا کائنات کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں اللہ کا کلام دیکھنا ہوگا یا نبی کی حدیثوں کو دیکھنا ہوگا. ہمیں مولا علی کی معرفت اگر پڑھانی ہے تو قرآن سے بڑھے گی یا نبی کے فرمان سے بڑھے گی. یہی قاعدہ، یہ مولا نبی کا فرمان ہے جو میں نے آپ کو سنایا. تو تم کیسے بتاؤ گے کہ وہ کیسے تھے؟ علی بتائیں گے نا وہ کیسے تھے، علی بتائیں گے کیسے تھے، یا اللہ بتائے گا کیسے تھے. میں ذرا گریز لے گیا ہوں عظمت مصطفیٰ کے باب میں، تھوڑی دیر آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا اللہ تیرا نبی کیسا تھا، اور مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا علی آپ کے نبی کیسے تھے. تو جب ہم نے اللہ سے پوچھا تو قرآن مجید میں اللہ نے ایک نبی کا ایک قول اپنی آیت بنا کے نازل کیا. لفظ حضرت عیسیٰ کے ہیں مگر قرآن ہے. ہاں ایسا ممکن ہے کہ جملے کسی اور کے ہوں اور اتنے اچھے ہوں کہ اللہ اسے قرآن بنا دے. الحمدللہ رب العالمین جملے ابو طالب کے ہیں، اللہ نے پورا سورہ ہی نازل کر دیا. حضرت عیسیٰ کے الفاظ اللہ نے قرآن میں نازل کیے.
ارشاد ہوا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ طالب علم ڈھونڈے نا کتنے ہزار سال پہلے حضرت عیسیٰ تھے، طالب علم ڈھونڈے کتنے سو سال پہلے حضرت عیسیٰ تھے۔ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، مسلمان کہہ رہے ہیں 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وہ رسول ہیں جو نبی سے بھی بڑا درجہ ہے، میں تمہیں رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ احمد اس لیے حضرت عیسیٰ نے فرمایا سمی فی السماء احمد، جسے آسمانوں میں پکارا جائے تو احمد پکارا جائے، وفی الارضین محمد، اور زمین میں اسے محمد پکارا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ چونکہ آسمان والی شخصیت کو جانتے تھے تو لہذا کہہ رہے ہیں احمد، فرما رہے میں ایک رسول کی بشارت۔ تو قرآن کی زبان میں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کی زبان مبارک میں بھی رسول ہے جی۔ قرآن حضرت نبی مکرم کو اس وقت بھی رسول کہہ کے پکار رہا ہے۔ نبی کی خدمت جبریل بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے بیٹا؟ 10 سال۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ بچے جانتے ہیں عمر بولتے ہیں، جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ مذہبوں کی رہنمائی کریں گے۔ یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، میری عمر اتنی ہے، اور یہ تو میں نے دیکھا ہے اور اس سے پہلے کب سے ہوں، یہ جبریل نے نہیں کہا کہ اس سے پہلے کب سے ہوں، فرمایا میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے۔ فرمایا آج دیکھو گے تو اس ستارے کو پہچان جاؤ گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ اسی اسنا میں علی آتے نظر آئے، مولا نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ مولا علی نے اپنا امامہ پیشانی سے اوپر کیا، جبریل کھڑے ہو گئے، ھذہ نجم الذی، یہ کب سے ہیں، یہ کہاں ان کے آغاز ہوا ہے، اس کا اندازہ ان چند جملوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جی۔